کیا آپ جانتے ہیں قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ گوشت نہیں دیکھتا، تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ اگر اس سال خالص نیت سے قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو الحمدللہ ضرور لکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کو قربانی کیوں سب سے زیادہ پسند ہے۔ عید کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے؟ اوبیسلی قربانی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے، اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ قربانی صرف رسم کا نام نہیں، یہ محبت اور اطاعت کا اعلان ہے۔ یہ ویڈیو کسی ایسے شخص کو ضرور بھیجیے جو قربانی کی اصل روح کو بھول چکا ہو۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں انسان کو کیا ملتا ہے؟ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ روایت بھی ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی میں کی گئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی بہت قدردان ہے، یعنی ایک ایک بال کے بدلے میں بھی آپ کو نیکی ملتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہے تو سبحان اللہ ضرور لکھیے گا کامنٹ میں۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، قربانی جو ہے وہ اصل میں کہانی نہیں ہے ایک جانور کے قربانی کی، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی ایک تو وہ کہانی ہے جو ہم سنتے ہیں اور وہ سچ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کے ضمن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، اور پھر جنت سے ایک دمبا آیا۔ تو یہ اصل میں وفا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے خدا کے ساتھ وفا ہے، اور یہ اس قربانی کرنا ایک وفا کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کرنے میں دیر نہیں لگائی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ کیا ہم بھی اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح قربان کر سکتے ہیں؟ یہ حوصلہ اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ تک قربانی کا گوشت پہنچتا ہے یا کچھ اور؟ تو اللہ تک نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورہ حج میں یہ آیت ہے۔ تو اگر دل میں اخلاص نہیں ہے، پھر بڑی سے بڑی قربانی بھی خالی رائیگاں جائے گی۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ دو لوگ ایک ہی جیسی قربانی کریں لیکن قبول صرف ایک کی ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ دوسرے کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ سنسیئرٹی دیکھتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ نیت کیا ہے۔ تو اس سال قربانی کرنے سے پہلے نیت کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اگلی حدیث میں بہت زیادہ سخت وارننگ ہے کہ، اور یہ حدیث سن کر شاید آپ قربانی کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں قربانی کی استطاعت ہو اور وہ شخص قربانی نہ کرے۔ جس شخص میں قربانی کی استطاعت ہو اور وہ شخص قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔
تو قربانی صرف ایک کلچر نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ذوالحجہ کے دنوں کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے۔ سال کے سب سے طاقتور دن ذوالحجہ کے دن شمار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کے اعمال محبوب نہیں۔ یہ دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، لہٰذا 10 ذوالحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں ان کو بہت سیریس لیں اور ان میں بہت اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ یہ پورا سال ہی ہونا چاہیے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جانور کو نہیں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد دل میں اللہ کا خوف، محبت اور فرما برداری پیدا کرنا ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب دل بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اصل قربانی شاید جانور کی نہیں بلکہ اپنے غرور کی، اپنے گناہوں کی، اپنی ضد کی، اپنی خواہشات کی ہے۔ اگر عید کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہ گئے تو شاید ہم نے صرف رسم ادا کی ہے۔ اگر یہ باتیں، یہ حدیثیں آپ کو ہارٹ کلک کی ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہیں تو یہ آپ آگے تک ضرور شیئر کریں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو اسلامک نش کو آپ پسند کرتے ہیں تو مجھے فالو کر لیجئے، کیونکہ میں اسلامک کانٹینٹ کریٹر ہوں۔ اللہ تعالی ہماری قربانی بھی قبول فرمائے اور ہماری محنت کو بھی۔ جزاک اللہ خیر۔